ہماری آ گئی، اور اب ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہیں۔ اب آپ یہ بات بتلائیے کہ میلاد شریف ہم کیوں مناتے ہیں؟ میلاد شریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے حضور کی پیدائش کی خوشی منائی کہ یا اللہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں ہے؟ یقیناً یہ اس لیے ہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر۔ اور پروردگار نے فرمایا جن لوگوں نے نعمت کے اور ناشکری میں بدل دیا انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ تو نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے، اب آپ خود غور فرمائیے۔ اب اس بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا، سورہ تکاثر میں پروردگار نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں، راحت کے بارے میں، آسائش کے بارے میں۔ نعیم جو ہے یہ کوئی جمع نہیں ہے، اس کے مفہوم میں آپ جمعیت کے معنی لے کر آتے رہے، جمع کے معنی لے کر آتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، یہ واحد ہے۔ یعنی پروردگار نے فرمایا تم سے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، راحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ بات ہم نے واضح کر دی ہے کہ نعمت عظمیٰ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو یعنی جب نعمتوں کے بارے میں جب قیامت کے دن میں جب سوالات جب شروع ہوں گے تو پھر سب سے پہلے نعمت عظمیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے جب تمہیں اپنا نبی عطا فرمایا تھا تو کیا تم نے ان کا میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ یہ سوال کیا جائے گا باقاعدہ طور پر۔ آپ کہ نہیں جناب حضور علیہ السلام نعمت ہیں تو اس نعمت کا شکریہ ادا جو ہے وہ اس انداز پر ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازیں پڑھو ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھو ہم روزے رکھیں، حج کرو ہم حج کریں، میرے آقا نے فرمایا کہ تم نیک کام کرو ہم نیک کام کریں، یہ نعمت کا شکریہ ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے میرے آقا کے افعال، ایک ہے میرے آقا کے اقوال، ایک ہے میرے آقا کی ذات، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے افعال الگ ہیں، اقوال الگ ہیں، میرے آقا کی ذات مبارکہ الگ ہے، میرے آقا کے اقوال فرامین عالیہ، میرے آقا کی صفت ہے ذات نہیں ہے، میری بات میری صفت ہے میری ذات نہیں ہے، میری ذات الگ ہے میری بات الگ ہے۔ تو حضور علیہ السلام جو ہیں میرے آقا کے اقوال فرامین عالیہ کی نماز پڑھو، یہ نماز کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، اچھے کام کرنا، برے کام سے بچنا، یہ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں اتباع مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن ایک یہ ہے کہ میرے آقا کی ایک ذات ہے، اس ذات محمد عربی کا شکرانہ ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے یہ ذات ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بغیر میلاد مصطفیٰ کے ممکن نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا میلاد پاک منائیں اور یہ بات ظاہر کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، تیرے حبیب کی پیدائش کی ہمیں خوشی ہے، ان کی تشریف آوری کی ہمیں خوشی ہے، اس خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں اور ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ تو اب آپ خود نتیجہ خود نکال لیجیے، خود اب آپ یہ بات ساری بات سمجھ لیجیے۔ دیکھیے غور فرمائیے، پروردگار نے حضور علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا ذرا غور کیجیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وان آدم لمنجدل فی طینۃ، آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے، گونجے جا رہے تھے۔ وَسَأُخْبِرُكُمْ، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں، ایک بات بتلاتا ہوں، بِأَوَّلِ أَمْرِي، اپنی شروع کی باتوں میں ایک بات میں بتلاتا ہوں، معلوم ہے میں کون ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، یہ دعا کی تھی اللہ تو ہمیں ایسا رسول عطا فرما جو کہ لوگوں پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ دیکھیے غور فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا
اور ایک اور بات بھی میں تمہیں بتلاؤں، وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، میں وہ نظارہ ہوں جبکہ میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا، اس وقت کا میں وہ نظارہ ہوں۔ وہ کیا ہوا تھا؟ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نور، کہ حضور علیہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ سے نور ظاہر ہوا، اما لها منه قصور الشام، اس نور کی بنا پر میری والدہ ماجدہ کے لیے شام کے محلات تک روشن ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں یہ کہوں کہ کسی اور شخص نے یہ بات کہی ہے، بلکہ یہ سرکار مدینہ کی اپنی حدیث پاک ہے۔ مشکات شریف آپ اٹھا کے دیکھیے، فضائل سید المرسلین کے اندر یہ جو ہے صفحہ نمبر 513 کو بڑی حدیث پاک موجود ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم نے اتنی بات سمجھ لی کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ نعمت عظمیٰ ہیں، اور میرے آقا جو ہیں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو نعمت بنا کے ہمارے پر بھیجا ہے، اور میرے آقا کا ہم لوگ میلاد مناتے ہیں۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، ابھی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں پہلے ایک تمہید عرض کروں گا، ذرا توجہ فرمائیے اس پر۔ وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یا اللہ، کیا وہ بے نمازی ہیں؟ نہیں، بے نمازی نہیں ہیں۔ اگر وہ بے نمازی ہوتے تو ان کو مصلی نہ کہا جاتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ہیں نمازی مگر غافل ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ یعنی ممکن ہے کہ نمازی کی نماز ہو مگر قبول نہ ہو، اسی طرح ممکن ہے کہ روزے دار روزہ رکھے مگر اس کا روزہ قبول نہ ہو، جس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ کتاب الصیام ترمذی سے اٹھا کے دیکھیے، میرے آقا حضور علیہ السلام سفر میں ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا، اور چلچلاتی دھوپ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے سارے صحابہ روزے سے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کے جب یہ عالم دیکھا کہ دھوپ کی تبیش ہے اور پیاس کی شدت ہے، اس نے گھیرا ہوا ہے اور عجیب منظر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدحا، اور عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میرے آقا نے ایک پیالہ منگایا، اس میں دودھ تھا یا پانی تھا، شرب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اس میں سے نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد اپنے غلاموں کو دیا، اپنے صحابہ کرام کو دیا، اے میرے صحابیوں تم بھی پیو۔ صحابہ کرام نے بھی اس میں سے پیا۔ بعض صحابہ نے سوچا کہ نہیں، ابھی سورج غروب ہو جائے گا، ابھی ہم لوگ روزہ افطار کر لیں گے، انہوں نے نہ پیا۔ وہ اس آیت کریمہ کو دیکھ رہے تھے کہ پروردگار نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ وہ اس آیت کریمہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن باقی صحابہ کرام نے افطار کر لیا۔ حضور علیہ السلام تک جب اطلاع جب پہنچی کہ بعض لوگوں نے نہیں پیا، تو میرے آقا نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اولئک هم العصاة، وہ لوگ نافرمان ہیں کہ جنہوں نے کہ افطار نہیں کیا، جنہوں نے نہیں پیا۔ وجہ کیا ہے؟ دین جو ہے وہ میری اداؤں کا نام ہے، جو میں کر کے دکھا دوں وہ دین ہے، جو میں فرما دوں وہ دین ہے۔ تم دین کو تلاش کرو تو میری ذات میں تلاش کرو، قرآن کو سمجھنے والا تم سے زیادہ میں ہوں۔ تم نے اس آیت کو دیکھا ہے، حالانکہ اس آیت کے مقابلے میں دوسری آیت کریمہ کو بے اعتبار معنی کے ترجیح حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ تم لے لو، اور جس سے روکے اس سے تم رک جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں کوئی تفاوت ہو رہا ہے، نہیں، آیات قرآن تمام کے تمام جو ہیں وہ اسی طرح محترم ہیں۔ قرآن کا زمر اور زیر ہر چیز بالکل یکساں محترم ہے، مگر یہ بات میں نے کیسے کہی، اس کو آپ سمجھنے کے لیے بات کہتا ہوں۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ سورہ یاسین شریف جو ہے یہ قلب قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن کی وہ عزت اور حرمت نہیں جو سورہ یاسین شریف کی ہے، نہیں، عزت اور حرمت تو تمام قرآن پاک کی یکساں ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کس وقت کون سی آیت کریمہ پر ہم نے عمل کرنا ہے اور کس کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ تو یعنی جو اتم الصیام الی اللیل کا موقع آیا تو وہاں پر ہمیں ترجیح دینی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب دیکھیے غور کیجیے، حضور علیہ السلام اس دنیا ابوگیر میں تشریف لائے،
حضرت حلیمہ سعدیہ سے کچھ ان کی ہمسائے عورتوں نے کہا، اے حلیمہ کیا ہوا؟ کیا دولت زیادہ آ گئی ہے؟ کیا پیسے زیادہ آ گئے ہیں؟ ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ساری رات جو ہے وہ حجرے میں دیا روشن رکھتی ہو۔ ان کا نہیں، مجھ غریب کے پاس پیسے کہاں سے آئے، میرے پاس تیل کہاں سے آیا؟ بس جب سے یہ چاند کا مکھڑا تشریف لایا ہے اس وقت سے پھر مجھے کسی چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، حجرے میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا جس ماحول میں آئے وہ ماحول ایسا تھا کہ لوگوں کو میرے آقا نے اپنی طرف متوجہ فرمانا تھا اور لوگوں کو میرے آقا نے اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو مائل کرنے کے لیے تشریف لائے کہ لوگ آئیں، حضور کی طرف بڑھیں، پھر میرے آقا رب العالمین تک پہنچائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب حضور علیہ السلام اس لیے میرے آقا تشریف لائے اور تشریف آوری کے بعد حضور علیہ السلام نے لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا، لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر میرے آقا کے قدموں میں آنے لگے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کو چھوڑ کر آنے لگا، بیٹا جو ہے وہ باپ کو چھوڑ کے آنے لگا، اولاد جو ہے ماں باپ کو ترک کر کے آنے لگی، ماں باپ جو ہے اولاد کو چھوڑ کر آنے لگے، بیوی شوہر کو چھوڑ کے آنے لگی، شوہر بیوی کو ترک کر کے آنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ نبی تو سب کو ملانے کے لیے آئے ہیں، یہ توڑنا کب سے شروع کر دیا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ عمل اصل میں ملانے کے لیے ہی تھا کہ تم جو اپنے قبائل اور اپنے دیگر رسومات کی زد میں آئے ہوئے ہو اور تمہاری ترجیحات غلط ہیں۔ پہلا معاملہ یہ ہے، آپ سمجھانے کی بات کہتا ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے کسی دوست کو اس کے بھائی سے جدا کر دے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا وہ حق ہی نہیں ہے۔ بھائی کا بھی آیا تو اپنا حق لینے کے لیے آیا کہ سب لوگ پہلے میرے قدموں میں آؤ اور جمع ہو جاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ ماں کا حق کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا باپ کا حق کیا ہے، میں بتاؤں گا بھائی اور بہنوں کا حق کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ قبیلوں کا حق کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ تمہاری نسبتوں کا اور یہ کفر جو ہے اس کا حق کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے سب لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے پیسے کے بلبوتے پر، جس طرح پچھلے دنوں الیکشن گزرا، یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ تھا کہ ہاں جناب علی آپ پیسے لیں اور ووٹ دیں۔ الیکشن نہیں ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کو مائل کیا گیا، پیسہ دے کر لوگوں کو مائل کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا کے پاس پیسے تھے بہت، مگر میرے آقا نے پیسے چلائے نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے تھے بہت مگر میرے آقا نے وہ پیسے چلائے نہیں ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف میں یہ